بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، حاضرین محفل، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے رب کائنات نے پورے قرآن میں جہاں بھی کسی عبادت کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ایک لفظ لازمی استعمال کیا اور وہ ہے تقوی. سوال، کیوں؟ تقوی کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے؟ یہی ہمارا آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے موضوع ہے کہ روزے کا تقوی کے ساتھ تعلق کیا ہے. اکیلے روزے کا ہی نہیں بلکہ ہر عبادت کا تقوی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کتنے ہیں؟ ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، اللہ کی بادشاہی میں ایک سوئی کی نوک کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات مل کر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دے، ایک سوئی کی نوک کے برابر اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتی. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وضو کرو، مسجد میں آؤ اور میرے سامنے سجدہ کرو، نماز ادا کرو. کبھی فرماتے ہیں کہ تم اگر امیر ہو، بلکہ تم چاہے امیر ہو یا غریب، قیمتی سے قیمتی لباس ہے یا کم قیمت، اسے اتارو، 2 چادریں احرام کی پہنو، جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو. یہ عمرہ ہے. 8 کو منا جاؤ، 9 کو عرفات پہنچو، 9 کی شام کو مزدلفہ آؤ، 10 کو پھر منا کے اندر پہنچو اور 12 یا 13 تاریخ تک وہاں رہو، مناسک حج ادا کرو. کیوں؟ کبھی حکم ہوتا ہے جو مال تم نے محنت کر کے مشقت کر کے کمایا ہے وہ ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے اتنے فیصد زکوٰۃ ادا کرنی ہے. سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے، حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے اوپر پابندی ہے کھانے پینے کی اور تمام مفطرات کی. وجہ، آپ کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھیں اس کے ساتھ ایک لفظ آپ کو ملے گا تقوی.
اب تقوی اگر صرف اس کے معنی اور مفہوم پر بات کی جائے تو اختصار کا دامن ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ تقوی کا سادہ ترین مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے قریب سمجھ کر اس سے ڈرتا رہے، اور یہ وہ تقوی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جو میرے بھائی عرب ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب میں، وہ میری اس بات کو سمجھیں گے کہ وہاں پر ہماری طرح چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر جھگڑے کی نوبت آ بھی جائے تو وہاں ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے، یا اخی اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر ان گنت لاتعداد بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ سن لیجیے۔ رب کائنات روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بندہ متقی بن جائے اور جن انعامات کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں ان انعامات کا حقدار ٹھہرے۔ سب سے پہلا انعام، رب کائنات ہر مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکیلے اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کے لیے مصائب و آلام سے، تنگی سے، تکلیف سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت مبارکہ ہے۔ دوسرا فائدہ میرا اور آپ کا یہ ایمان بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ انسان کے لیے کائنات کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اسے نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت ملتی ہے بلکہ اللہ کے فرشتوں کی بھی اور کائنات کے ذرے ذرے کی محبت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران 76 آیت مبارکہ ہے، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ جو انسان اپنے وعدے کی پاسداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو رب کائنات پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جسے اللہ رب العزت کی محبت مل گئی، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جو انسان تقوی اختیار کرے رب کائنات اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال آتا ہے، استاد جی محنت بھی کرتے ہیں لیکن رزق کے اندر برکت نہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، 96 آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لانے کے بعد تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور صحابہ کرام پر اللہ نے دروازے کھول لے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ چونکہ مجھے محدود وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ صحابہ کرام جن کی صورتحال یہ تھی کہ کئی دن ان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تھا، وہ صحابہ کرام جن کی حالت یہ تھی کہ جن کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا دوسرا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا، ایک وقت آئے گا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں کی خاک بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟
ان کے پاس تقوی اللہ کے ڈر کی نعمت تھی جو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کی حفاظت کرے؟ تعویذ مانگے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تقوی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نسل کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء 9ویں آیت مبارکہ ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جو لوگ اس بات سے خائف ہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ گئے، نسل چھوڑ گئے، ان کا والی وارث کون ہوگا، ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھوکے نہ مر جائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمانے والے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، رب کائنات کی تائید و نصرت، مدد اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ 194ویں آیت مبارکہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، میں اور آپ زندگی کے سفر میں اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، فون پر رابطہ ہوتا ہے، بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی بھائی ہمیں صرف اتنی بات کہہ دے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو رب کائنات عرش پر سے یہ آواز دے کر کہیں، عرش پر سے یہ خوشخبری سنائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بھائی کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، میرے پاس آیا، کہتا جی سمجھ نہیں آتی کروں تو کروں کیا۔ میں نے اسے کچھ اذکار بتائے، کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے کہا ہاں جی، کہتا استاد جی باقی باتیں چھوڑیں، جب سے اذکار کرنا شروع کیے ہیں سکون اطمینان دل کو ہو گیا ہے کہ باہر میں جائے سب کچھ، میں اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میرا اللہ مجھے کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ متقین کو دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ رب کائنات کا قرآن سورہ یونس 63ویں اور 64ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلی آیت مبارکہ 62ویں جو آپ کو صرف اکیلی سنائی جاتی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ خبردار رہو، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو کسی قسم کا غم یا خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ ساتواں فائدہ جو کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیا؟
قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، رب کائنات نہ صرف ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ جہنم سے پہلے ایک مرحلہ ہے جس کو صراط کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مریم آیت مبارکہ 71 اور 72 ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو پل صراط سے نہ گزرے، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ لیکن ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ 8واں فائدہ، قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے ہر ایک موضوع پر الگ الگ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ ماشاءاللہ سمجھدار ساتھی تشریف فرما ہیں، غور و فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائے گی۔ قیامت کا دن کس قدر خوفناک ہے، صرف ایک حدیث سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، ننگے بدن ننگے پاؤں۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نہ رہ سکیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء عراة، مرد اور عورتیں برہنہ۔ بیٹے خاموش ہو کے بیٹھو۔ کہ مرد اور خواتین برہنہ، لا یستحی بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے سے شرم نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کا دن خوفناک اس قدر ہے، اس دن گھبراہٹ اتنے زیادہ ہوگی کہ کسی کو دائیں بائیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن متقین کو اس خوف سے محفوظ رکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء ہے 130 آیت مبارکہ ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اس دن وہ جو خوفناک منظر ہے وہ انہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ فرشتے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور کہیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال، امتحان، زندگی گزر گئی، میں نے 24 سال طالب علم کی حیثیت سے گزار دیے۔ امتحان ہر ایک کو پریشان کرتا ہے، لیکن جس طالب علم نے محنت کی ہو، بھرپور تیاری کی ہو، وہ شدت کے ساتھ امتحان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ متقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات جلد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ تو 8واں فائدہ کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ قیامت والے دن اس ہول سے، اس شدت سے، اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے 9واں فائدہ، جنت رب کائنات نے تیار ہی متقین کے لیے کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں، وہ شخص جنت کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا۔ رب کائنات قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں صرف سورہ مریم کی 63ویں آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا
من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے، لیکن بندے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ 11واں اور آخری فائدہ، رب کائنات قیامت کی شدت سے مجھے آپ سب کو محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو۔ لوگ قیامت والے دن، عام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، شدید گھبراہٹ ان پر طاری ہوگی، اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پریشان حالت میں پیش ہوں گے، لیکن متقین وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وفد کی شکل میں جائیں گے اور خوشی خوشی جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ مریم 85ویں آیت مبارکہ ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو، پرہیزگاروں کو گروہوں کی شکل میں اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہاں پر انداز کیا ہوگا یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ سورہ زمر ہے، 73ویں آیت مبارکہ ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ہمیں ایک چلتا پھرتا کوئی پولیس والا سلام کرے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لو جی مجھے صفائی سلامی کرتے ہیں۔ اس انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جسے عرش والا رب سلام کرے گا قیامت والے دن، جسے اللہ کے فرشتے سلام کریں گے، لیکن یہ سلام کس کا مقدر ہوگا؟ وہ شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے تقوی اختیار کیا۔ یاد رکھیے، روزہ رکھ کے جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنی، جس نے بے ایمانی، بددیانتی، خیانت، شرک، بدعت، جھوٹ، چغلی، غیبت نہیں چھوڑنی، نظر کی حفاظت نہیں کرنی، وہ ایک رسم پوری کر رہا ہے، اس نے روزہ رکھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔